ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم پروگرام میں آپ جانتے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں بڑی پیاری نالج دیتے ہیں، کسی ایک آیت کے متعلق آپ کو تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا کلام بھی سناتے ہیں، اور آج کا سبق بھی اسلام کی بنیادی باتیں نامی کتاب سے ہم شامل کرتے ہیں، اور اختتام پر کچھ پیارے پیارے سوالات ہوتے ہیں جن کے یہاں موجود بچے جوابات دیا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے پیارے پیارے بچوں، کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سے کیا کرتے ہیں۔ آج بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کو ایک بہت پیاری درود پاک کی فضیلت سنانی ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اس فضیلت کو سننا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں، سینٹر میں ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ دعا تب تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، مطلب رکی رہتی ہے جب تک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ اس درود پاک کی برکت سے ہماری دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک بکثرت پڑھتے رہا کریں۔ آئیے ذوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ وہ آیت وعدے یعنی پرومس کو پورا کرنے کے بارے میں ہے۔ بعض اوقات بچے پرومس کر دیتے ہیں اور پھر پرومس توڑ دیتے ہیں، پرومس پورا نہیں کرتے۔ تو پرومس پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا اسلام کی نظر میں کتنا اہمیت کا حامل ہے،
کتنی اس کے امپورٹنٹس ہیں، انشاءاللہ آج قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں ہم سنیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ مائدہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ، اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو۔ اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں عقود لفظ آیا ہے، ایک لفظ آیا عقود، اس کا مطلب ہوتا ہے وعدے، اور ہمیں اس آیت میں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں، کوئی پرومس کریں، تو ہم اسے لازمی پورا کریں، اور جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، پتہ ہے اس کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے یعنی وعدہ توڑ دے تو اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، الامان والحفیظ، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا اور نہ نفل قبول ہوگا، الامان والحفیظ۔ پیارے پیارے بچوں، جو شخص وعدہ توڑتا ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کو پورا کیا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی آج ہمارے یہاں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے پیارے پیارے بچوں، وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت سے وعدہ کرنا حرام ہے، یعنی دل میں نیت یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مثال ہے، ہمارے کسی دوست نے، کسی فرینڈ نے کہا کہ میرے گھر پہ آج رات کو محفل نعت ہے، آپ نے نعت خوانی کے پروگرام میں آنا ہے۔ آپ کی دل میں نیت ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے نہیں جانا، اور اس سے آپ نے پرومس کر لیا کہ میں آ جاؤں گا، تو اب یہ جھوٹا وعدہ ہے اور جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کیا تو اس کا پورا کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ دل میں نیت تھی کہ میں پورا کروں گا یہ وعدہ، اور پھر آپ نے پرومس کر لیا، تو اس وعدے کو پورا کرنا یہ مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کو توڑنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اگر کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کرتے وقت توڑنے کی نیت نہ ہو، پھر بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے اس کام کو نہ کرنا وعدہ خلافی نہیں کہلائے گا۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو، تو پھر یہ وعدہ خلافی کہلائے گی۔ وعدہ خلافی کرنا، پرومس کر کے پرومس کو توڑنا، یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے۔ اچھے بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی پرومس کریں تو اس پرومس کو پورا کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، اگر آپ نے بھی کوئی پرومس کیا ہوا ہے تو اس پرومس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، پرومس کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت تھی جو آپ سن رہے تھے، اور اس آیت کے متعلق کچھ شرعی مسائل بھی تھے، کچھ پیاری پیاری گفتگو اور معلومات بھی تھی، آپ نے وہ بھی سنی۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے رضائے احمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام تھا۔ اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، آئیے ان الفاظ کے معانی جان لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا طیبہ۔ طیبہ کا مطلب ہے مدینہ، بٹتا، بٹتا کا مطلب ہے تقسیم ہوتا۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا باڑا، باڑا نور کا، تو باڑا کا مطلب ہے خیرات۔ کیا مطلب ہے؟ خیرات خیرات۔ پھر ایک اور آگے ہی لفظ استعمال ہوا صدقہ، تو صدقہ کا مطلب بھی ہوتا ہے خیرات۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیرات خیرات۔ ایک لفظ استعمال ہوا تارا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تو تارا کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ستارہ۔ نسل، نسل کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ عین، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا سراپا۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، تو مہد کا مطلب ہوتا ہے جھولا، جس میں بچوں کو لٹاتے ہیں نا، جھولا جھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، تو اس کو کہتے ہیں جھولا، مہد۔ احمد نوری، وہ شعر تھا نا آخری شعر،
اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ تو احمد نوری کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب کا نام احمد نوری ہے، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب احمد نوری۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا غزل، ہو گئی میری غزل، تو غزل کا مطلب ہوتا ہے نظم۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا قصیدہ۔ قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کے اشعار یعنی شعروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قصیدہ، یعنی ایسا کلام، ایسے اشعار جس میں کسی کی تعریف کی جا رہی ہو، تو ان تعریف کا جو اشعار کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ قصیدہ۔ پیارے پیارے بچوں، میں آپ کو بتا چکا یہ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آئیے اس نعت کی تشریح بھی سنتے ہیں۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ پاک میں جب صبح ہوتی ہے تو وہاں نور کی خیرات تقسیم ہونے لگتی ہے، اور اس نور کی خیرات کو لینے صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان سے ستارے بھی نور کی خیرات لینے آتے ہیں۔ اگلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل سراپے نور ہیں، بلکہ آپ کی ساری اولاد بھی نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان بھی نور ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی نور ہے، آپ علیہ السلام کی آل اولاد بھی نور ہے، بلکہ آپ کا مبارک خاندان بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، نورانی گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول، بڑا پیارا شعر اور بڑی پیاری تشریح، کہا کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھوٹی تھی، جب آپ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے، تو آپ اپنی انگلی مبارک کو جس طرف کرتے چاند بھی اسی طرف ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے چاند کیا ہی خوب چلتا تھا۔ یعنی حضور کی شان، حضور کا معجزہ یہ ہے کہ جھولے میں ہیں اور انگلی سے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں چاند اسی طرف ہو رہا ہے۔ آج چھوٹے بچے مختلف کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور نبی پاک کا نورانی کھلونا وہ چاند تھا جس سے حضور جہاں اشارہ کرتے وہ اس طرف گھوم جایا کرتا تھا۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اے رضا یہ جو تو نے قصیدہ لکھا ہے یہ تو احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے شجرہ طریقت میں ایک بزرگ ہیں، ان کا فیض ہے۔ یعنی یہ جو پورا قصیدہ لکھا ہے یہ تو ہمارے شجرے کے جو ایک پیر صاحب ہیں، یہ تو ان کا فیض ہے، اور یہ جو میری نظم ہے وہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے قصیدہ نور ہو گئی، اس طرح کہ اس قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں لفظ نور آیا ہے۔ اگر آپ اس کلام کو، اس نعت کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کلام کے، اس نعت کے ہر شعر کے اینڈ میں، آخر میں لفظ نور آ رہا ہے۔ تو اسی نور کے لفظ کی مناسبت سے اس قصیدے کو قصیدہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے یہ مشہور زمانہ کلام بھی سنا اور اس کلام کی تشریح بھی سنی، امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔
جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں سیگمنٹ ہے آج کا سبق، اور اس سیگمنٹ میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے آج کا سبق شامل کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3، پیج نمبر ہے 55۔ یہاں موجود بچے بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 پیج نمبر 55 کو کھول لیجئے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بڑا پیارا سبق چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سنا تھا، آج بھی قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے بچے ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں۔ جی سوال پڑھیے آپ۔ زبان میں لکنت کی وجہ سے رک رک کر قرآن پاک پڑھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی پیارے پیارے بچوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان میں لکنت ہوتی ہے، زبان میں ٹھہر ٹھہر کر بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹیم بی کے بچے ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ جی ایسے شخص کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، ایسے شخص کو دگنا ثواب ملتا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا دشوار ہوتا ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا دشواری کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو قرآن پاک پڑھنے کا دگنے کا مطلب ہوتا ہے ڈبل ثواب ملے گا، اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ٹیم بی کے دوسرے بچے ہمیں اگلا سوال سنائیں گے۔ جی قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے اور زبانی پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ زبانی بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے آج اس کا فرق جانتے ہیں کہ پڑھنے میں اور دیکھ کر پڑھنے میں اور صرف زبانی پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ جی قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، بعض ہمارے بچے بلکہ بعض بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں زبانی یاد ہے، ہم تو زبانی قرآن پڑھیں گے۔ تو زبانی پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اگر آپ زبانی قرآن پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مثال ہے، اگر آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک آپ نے اس کا نسخہ پکڑا ہوا ہے اور آپ پکڑ کے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کو قرآن پاک پکڑنے یعنی چھونے کا ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے، قرآن پاک دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ ریڈنگ بھی کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان تینوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، تو اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو اس میں دیکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، چھونے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف زبانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ دوسرے ثوابات نہیں مل پائیں گے، کیونکہ آپ نہ تو دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی چھو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ تو وہ نسخہ ہے ہی نہیں قرآن پاک کا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگرچہ زبانی یاد ہو پھر بھی دیکھ کر قرآن پاک پڑھیں کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے آپ نے یہ بڑی پیاری پیاری باتیں پیارے پیارے بچوں سنی، نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، اما پارا پتہ ہے کون سا پارا ہوتا ہے؟ 30واں پارا۔ اما پارا میں کتنی صورتیں ہیں؟ 37 یا 41؟ آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ 37۔ آپ نے جواب دیا اما پارا میں 37 یعنی 37 صورتیں ہیں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم اے والوں نے پہلے سوال کا جواب درست دیا ہے. ٹیم بی والوں آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی 3. آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص میں 3 آیتیں ہیں اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں ہیں. درست جواب ہے 4. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، بلکہ ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. امید کرتے ہیں آپ نے آج کے اس نئے پروگرام کے اندر بہت سی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہوں گی، جانی ہوں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات لے کر. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل.